اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از جازب چودھری عوام دوست پارٹی سے. عوام دوست پارٹی اپنا جو موٹیو ہے، جو منشور ہے کہ ہم عوام دوست ہیں، یہ منشور جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ پوری سنسیریٹی کے ساتھ کام کیا جائے. عوام دوست پارٹی بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہماری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، تو میں ممنون ہوں پورے پاکستان کا. ہماری کوشش ہے کہ قوم کی تعمیر کے لیے جو بنیادی کوششیں ہیں وہ ہم ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یقیناً یہ جانتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ حالات سے آگاہی نہ بھی رکھے تو کب وہ چیدہ حلقے جو انفلوئنس کرتے ہیں معاشرے کو، ان تک ہماری آواز ضرور پہنچے. تو اس لیے بے لاگ گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ اس وقت حالات اتنے برے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور دور فتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہ ٹھہر جائے. اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کھڑا ہے اس کے مقابلے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور چلنے والے سے کھڑا ہونے والا زیادہ بہتر ہے، اور بھاگنے والے سے چلنے والا زیادہ بہتر ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو دور فتن ہے اس میں اتنا سیلاب ہے آپ کے پاس معلومات کا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا کریں. آپ اندازہ کیجئے، آج کی بدترین خبر جو مجھے سامنے میری نظر سے گزری وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس پہ عالمی جو IMF ہے اس نے جو مانیٹرنگ کے لیے اس پہ ایک بندے کو اپوائنٹ کیا ہے، وہ انڈیا کی کوئی خاتون ہیں، اور آج سے آن ورڈ انڈینز جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ کریں گے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ امپورٹڈ رجیم جو ہے وہ پاکستان کو کہاں تک لے گئی ہے. اور پھر ہم آج کے ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ ایک ٹاپک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور پاکستان میں اس کے سٹیٹس کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی آپس میں جو ٹکر ہے اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ پاکستان کے اندر کیسا ہے. وہ ہم سیاسی پارٹیوں کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ اس وقت عالمی اگر منظرنامہ دیکھا جائے تو امریکنز جو ہیں وہ اپنی جو سپر پاور ہے اس کو تیزی سے کھو رہے ہیں، اور افغانستان سے نکلنے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس خطے میں ان کی ڈومینیشن کافی کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک امریکنز جو ہیں وہ اس خطے میں اپنے جو ان کے ایما پہ لوگ جو ہیں یہاں پہ سرگرم عمل ہیں ان کو وہ چلا رہے ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ ان کے پٹھو جو ہیں عالمی استعماری قوتوں کے پٹھو جو ہیں وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکنز جو ہیں انہوں نے رشینز کو انگیج کیا ہوا ہے یوکرین میں، اور آپ یوں دیکھیے کہ ہمارے بالائی علاقوں والا جو خطہ ہے، جب سینٹرل ایشیا اور رشیا اور چائنا، اگر ان سارے سب کو ایک نظر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے ایک طرف تائیوان پہ، تائیوان کے سلسلے میں چائنا کو امریکنز نے کاؤنٹر کیا، وہاں پہ ان کے بیری بیڑے موجود ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ رشیا کو یوکرین پہ بالکل اسکینڈینیوین جو ایج ہے اس کے اوپر روکا ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ شاہراہ ریشم جو یہاں پہ سی پیک بننا تھا وہ بھی، اس کا کام بھی امپورٹڈ رجیم نے بند کیا ہوا ہے. وہ نعرے نورے بہت لگاتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کا کام بالکل زیرو ہے، اور یہاں پہ سی پیک جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھے کہ ایک طرح سے بند ہی ہوا ہے. تو اس طرح سے عالمی طاقتوں نے آپس میں ٹکر لی ہوئی ہے 3 بڑی جگہوں پہ، اور اس طرف رشینز اور مین وائل رشیا جو ہے وہ اپنی سٹرگل خطے میں کیے ہوئے ہے. وسطی ایشیائی ریاستیں ساری اس کی طرف موو کر گئی ہیں. عربوں کو پتہ چل گیا کہ یہودی لابی کے نیچے جو ہے ہم مزید آگے سروائیو نہیں کر سکتے، یا کریں گے بھی
تو ہم جو ہے وہ 50-50 لیول پہ کریں گے، آدھا ہمارا پلڑا میں وہ رہیں گے، اور دوسری طرف رشینز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ یو اے ای کا جو امیر ہے وہ بھی کل جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان تھا کہ وہ بھی رشیا کا وزٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ محمد بن سلمان کی وہاں پہ ملاقاتیں، تو اس طرح سے جو عرب ورلڈ ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ واحد وجہ بنے گی عالمی ایک نئی جنگ جو عربوں اور یورپ کے درمیان میں لڑی جائے گی، اس کی یہ وجہ بھی بنے گی کہ عرب بھی تیزی کے ساتھ موو کر رہے ہیں ادھر۔ اب آ جاتے ہیں جی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں ملکوں کو چلانے کے لیے سیاسی حکومتیں فرنٹ اینڈ پہ عوامی سطح پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی اچھمبا نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح سرگرم ہے، لیکن دنیا کی اسٹیبلشمنٹوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اپنے ملکی مفادات پہ سودے بازی نہیں کرتی ہیں، ملکی مفادات پہ کسی لیول پہ سیاسی نظام اس طرح سے رکھتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ اس کے مفاد کہیں پہ افیکٹ نہ کر رہے ہیں اور وہ سیدھا آگے چلے جائیں۔ لیکن یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو یقیناً کیا جو ہم کہنا چاہیے کہ ملکی مفادات پہ کمپرومائز کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے 70 سال میں پاکستان کو ایک مربوط اور مضبوط سیاسی نظام جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ اس پہ اس طرح سے کبھی اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز بھی نہیں ہوئی جس طرح سے اس بار ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان کی ایجنسیوں کا نام لے کے بات کرتے ہیں، اور ایون آپ دیکھیے اعتزاز احسن صاحب نے جیسے باجوہ صاحب کا نام لے کے بات کی، تو میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اس میں لوگ انوالو ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جب اداراتی جو معاملہ چل رہے ہوتے ہیں تو تب ایک بندے کا کہیں پہ بھی نہیں، آپ اس کو صرف ایک بندے کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ پاور جو ہے وہ آگے پریویل کر رہی ہوتی ہے، آگے اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان امپورٹڈ رجیم کو اس وقت پاکستان میں مدد دی ہے، اور انہوں نے دیکھیے کہ پچھلے 5 مہینے کے اندر 20 سے 25 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان اس وقت بدترین معاشی حالات کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں سیاسی طور پہ، اور آپ اپنے جو سیکورٹی وائز اتنے کمزور ہیں کہ آپ اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ بھی جو ہے وہ ایک انڈین خاتون کرے گی، اور انڈیا جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ کی وہ جو سیکورٹی ہے، فائنینشیل سیکورٹی ہے، وہ اس وقت سٹیک پہ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایلیمنٹس جو بادشاہ گر ہیں اور مقتدر حلقے ہیں، کم از کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس خطے پہ حکمرانی کرنی ہے تو پھر ان کو ایک ایسا نظام، مربوط نظام ضرور بنانا پڑے گا جو نہ صرف یہ کہ اس خطے میں موجود لوگوں کو آگے بڑھائے گا، ان کی ترقی کا باعث بنے گا، بلکہ ملک کو بھی آگے لے کے چلے گا۔ میرے خیال میں بہت سارے پاکستانی جو ایسے نیشنلسٹ جو ہیں مقتدر حلقوں میں موجود بھی ہیں جو ہر حال میں پاکستان میں کی ترقی چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بھی بارآور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ ڈومینیشن جو ہے وہ چونکہ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے ایسی قوتوں نے جو شارقی قوتیں زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑی جو یہ ہے کہ بھوک جو ہے وہ اس نے پاکستان میں پریویل کیا ہوا ہے۔ بھوک جو ہے وہ ہماری جو عوام ہے وہ بیچاری اس وقت بہت بدترین حالات کا شکار ہے، اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ڈالرز کی جو کہ اس میں فلکچویشن ہے ریٹس میں، انہوں نے مارکیٹ کو برے طریقے سے افیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے امپورٹس، ہماری ایکسپورٹس، ساری چیزیں جو ہیں وہ عام پبلک کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انرجی جو ہے
وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ 16-18 روپے پر یونٹ سے 45 روپے پر یونٹ تک کا سفر جو ہے وہ 4-5 مہینوں کا سفر اس نے بھی لوگوں کی بہت برے طریقے سے کمر توڑی ہے, اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ غریب عوام افیکٹ ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سیاسی رجیم کو آگے اس نے چلانا ہوتا ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ چیزوں کو اور نئے سرے سے اسٹیبلش کرے, اور نئے سرے سے جو ہے نا اپنا کینوس وسیع کرے, اور ایک ایسا جو ہے مربوط نظام یہاں پہ لے کے آئے جو سیاسی استحکام دے سکے. اور سیاسی استحکام کے بعد جو دوسرا الٹیمیٹلی سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. معاشی طور پہ آپ جو ہے وہ زیادہ بیٹر پوزیشن پہ چلے جائیں گے. اور تیسرا جو ہے وہ پاکستان میں نظام انصاف ہے. نظام انصاف اتنا کمزور اور اتنا برا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں پہ بالکل سامنے کے چارجز تھے اور جن پہ ناممکن تھا کہ وہ بچ جائیں, وہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ بری ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ پیسہ جو ان کے اب نہیں پتہ کہ وہ پیسہ جس کے چارجز تھے کچھ 16 ارب روپے کا یہ کیسز تھے, اور یہ 16 ارب روپیہ ہے وہ ان کے مطلب شریفوں کے جو تھے ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 16 ارب روپے کہاں چلا گیا, ابھی ان کے اکاؤنٹ میں ہے یا نہیں ہے, ریاست نے اس کو رکھ لیا یا نکلوا کے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیا, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, نہ اس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے والا ہے. پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی زیادہ فیصلے کرتے ہیں. جس طرح لوگ بھاگتے ہجوم بھاگنا شروع ہو جائے اس وقت اس طرف قوم بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک عمران خان کمپیریٹیولی باقیوں سے بیٹر ہے, اور اکیلا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے, باقی پولیٹیکل فورسز ساری جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان میں نئی جو ہے وہ سیاسی قوتوں کی بڑی اشد ضرورت ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمان جو ہے وہ تفرقے میں نہیں پڑتا. تو جماعتی تقسیم بھی گروہی تقسیم ہے, اور فرقہ ایک طرح کا فرقہ وارانہ تقسیم سے اس کو مماثل کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسپائٹ آف دس کہ میں عوام دوست پارٹی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جماعتی جو ہے وہ لیول کے جماعتی لیول پہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے, غیر جماعتی انتخابات ہونے چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اچھی جو بہتر قیادت ہے وہ پورے ملکی لیول پہ الیکٹ ہوگی. تو پاکستان میں ایک تو ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے. دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات ہونے چاہیے. تیسرا میں پھر اپنا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ اس طرف آؤں گا کہ میری بینگ چیئرمین عوام دوست پارٹی جو ہے وہ میں ملتمس ہوں اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں ان سے کہ آپ کم از کم آپ بالکل رول کیجئے اس ملک کو. آپ کو حق ہے, پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ رول کرتی ہے, بیک اینڈ پہ پورا سپورٹ کرتی ہے, لیکن آپ کائنڈلی اپنا کینوس تھوڑا سا وسیع کریں اور اس طرح کی انسٹیٹیوشنز بنائیں جس سے پاکستان کی جو عوام ہے ان کی فلاح ہو سکے اور ان کا استحصال نہ ہو. پاکستان میں نظام انصاف بہترین ہو سکے, لوگوں کا معیار زندگی الٹیمیٹلی جو ہے بھوک, تعلیم اور جو ہے وہ انصاف, یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس اگر کر لیا جائے تو لوگوں کا طرز زندگی اور لوگوں کا معیار زندگی دونوں ہی جو ہیں وہ بیٹر ہو سکتے ہیں, اور قوم ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک قوم کی صورت میں ہم جو ہے ہماری تعمیر ہونا شروع ہو جائے گی. پچھلے 200 سال کی غلامی نے الٹیمیٹلی ہمیں افیکٹ کیا ہے, اور ہم جو ہے وہ باحثیت قوم جو ہے وہ ابھی کسی ایک نظریے پہ کھڑے نہیں ہو سکے. ایکچولی ہمیں کوئی نظریہ دینے والا بھی نہیں ہے, اور ہمارا سیاسی نظام اس طرح سے بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کمزور اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ کسی نظریے پہ نہیں چل رہا بلکہ پارٹی منشوروں پہ چلتا ہے, اور الیکشن بھی پارٹی منشوروں پہ ہوتے ہیں. بہترین نظام جو ہے وہ بہترین لیڈرشپ کریٹ کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی نظام کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ
اس کو نظام جو ہے وہ بہترین لیڈرز جو ہے وہ الٹیمیٹلی پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور نظام جو ہے وہی عوام کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ کوئی ایک لیڈر جو ہے بغیر نظام کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا نام ہے نیلسن منڈیلا کا، الٹیمیٹلی اس نے ایک ریس کو تو کھڑا کیا ہے، ایک جو جاتی ہے لوگوں کی اس کو تو کھڑا کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے پاس پیچھے ایک پورا نظام نہیں تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ میں نظام زندگی کو بہترین کرتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی ساؤتھ افریقہ کے حالات وہ ہیں جو ہیں وہ بدترین ہیں، برے ہیں، کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہترین نظام جو ہے وہ قوموں کی تعمیر کرتا ہے، اور ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے وہ یقیناً سیاسی پارٹیاں نہیں بنا سکیں گی، اس کے لیے کاوش جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑے گی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے عالمی استعماری جو طاقتیں ہیں ان کے درمیان میں پاکستان کی تعمیر کیسے کرنی ہے، اور اس کا نظام کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنی عوام کو ایک فلاحی مملکت دینی ہے۔ اس کے لیے کم از کم آپ کو مجھے مل کے سوچنا پڑے گا، عوام کو بھی سوچنا پڑے گا، لیکن الٹیمیٹلی اسی عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مقتدر ہیں اور جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ملک کے لیے ایک نیا نظام اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش اس وقت اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ آپ نے بہت بڑے بڑے کارنامے آپ کے اسٹیک پہ ہیں، آپ نے رشینز کو ٹکر دی ہے، آپ نے افغانستان کو اسٹیبلش کیا ہے، آپ نے امریکنز کو ٹکر دی ہے، آپ پوری دنیا کی ایجنسی سے لڑ رہے ہیں، آپ کب کا ملک جو ہے وہ پارا پارا ہو چکا ہوتا، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری دنیا کو ٹکر دی ہے۔ لیکن اب ضرورت ہے آپ پھر پاکستان کو ایز ساتویں ایٹمی طاقت کے طور پہ دنیا میں منواتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک چیز کی بڑی ضرورت ہے، وہ ہے ملک کا بہترین سیاسی نظام، چاہے اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کرنے پڑیں، چاہے ہمیں اس کے لیے کوئی اور لائے عمل اپنانا پڑے، ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمیں جو ہے وہ جیوز نے جو اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جیوز نے جو پوری دنیا کے ایک نظام جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ امریکنز نے ایک پورا دنیا کا ایک نظام رکھا، اسی طرح سے آپ کو بھی مجھے بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیسے ایسا نظام اسٹیبلش کریں کہ ہم عالمی طاقتوں کے اندر ایک سورج کی طرح جو ہے وہ طلوع ہوں، اور پھر یہاں پہ بیٹھ کے وہ جو صوفی برکت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا بھر کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، تو وہ وقت بھی تبھی آئے گا جب ہم اپنے لوگوں کی معیار زندگی بہتر کریں گے، یہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کریں گے، اور پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے بار کوششیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری کنورسیشن انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اگلا میرا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کے اوپر ہوگا، پھر ہم پاکستان میں جو اسلامائزیشن اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔